السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ کسی بھی کس کو مس نہ کیجیے۔ فائز سیال کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ہر نئی ویڈیو کے اپلوڈ پہ آپ کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سوال ذرا لمبا سا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو دو حصوں میں کور کر دوں، دو سوالوں میں۔ سر پلیز ہماری رہنمائی کریں کہ لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سزا کے بغیر کام نہیں کرتے، اور آج مار نہیں پیار کا دور ہے، لیکن میں نے مناسب سزا سے بہت سے اسٹوڈنٹ چلا دیے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ چل تو جاتے ہیں لیکن وہ عزت نہیں کرتے یا بہت ہی کم کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ 11ویں 12ویں جماعت میں یعنی کہ کالج میں جاتے ہیں اسٹڈی میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ پلیز آپ بتائیں کہ سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے پوچھا کہ اچھا استاد بننے کے لیے کیا ضروری ہے، تو میں یہ والا سوال بعد میں دوں گا، پہلے سزا کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، سزا اور جزا کا کانسیپٹ تو بالکل ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ میں نے مار کی بات نہیں کی، میں نے سزا اور جزا کی بات کی ہے ایز اے کانسیپٹ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے سائیکالوجی کے اندر ایک پرنسپل ہے جس کو ہم کہتے ہیں پین اینڈ پلیئر پرنسپل، کہ جی دنیا میں دو بگسٹ موٹیویشن ہوتے ہیں لوگوں کو کام کروانے کے لیے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پلیئر ڈریون ہوتے ہیں، جو خوشی کسی چیز کے ساتھ خوشی جب لگ جاتی ہے یا ان کو نظر آتی ہے تو وہ کام کرتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے۔ مثلا آپ کو اسکول جانا، کالج جانا اچھا لگتا ہے، محنت کرنا اچھا لگتا ہے، نئی چیزیں سیکھنا اچھا لگتا ہے، وقت پہ کہیں جانا اچھا لگتا ہے، یو فیل گڈ، اچھا ڈریس اپ ہونا اچھا لگتا ہے۔ دوسرا پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا لیکن آپ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر میں نے نہ کیا تو مجھے سزا ملے گی، کسی شخص کی طرف سے ملے گی یا معاشرے کی طرف سے ملے گی۔ بھئی اگر آپ اسکول نہیں جائیں گے تو آپ کو نکال دیا جائے گا یا گھر تک بات پہنچے گی، والد صاحب ماریں گے، یا محلے میں بدنامی ہوگی یا خاندان میں بدنامی ہو جائے گی، اگر اسکول نہیں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، تو اچھا نہیں لگوں گا تو شاید دوست نہ بنے، شادی نہیں اچھی جگہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، اور یہ پرنسپل تو ویسٹ کا ہے، سائیکالوجی کا ہے، کہ دنیا کے دو بگسٹ جو لوگ کام کرتے ہیں دو وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں، یا وہ پین کو اوائڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں یا وہ خوشی لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ البتہ یہ دونوں چیزوں کے رزلٹس بہت فرق ہیں۔ دو چیزیں تو ہیں، دو اصول پرنسپلس تو موجود ہیں، اور یہ پرنسپلز میں آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے کہا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑھاتا جو کہ میں دین سے اس کو اوتھینٹیکیٹ نہ کروں، ادروائز تو پھر وہ میری بات آپ کی بات، اور پھر تو آرگومنٹس ہی ہیں، پھر تو اوپینین ہیں یا آرگومنٹس ہیں۔ تو میں کافی قرآن پاک میں ڈھونڈتا رہا، تو وہ قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاں پہ پیغمبروں کا ذکر ہے کہ ہم نے پیغمبر بھیجے تو ساتھ ورڈ آتا ہے بشیر اور نذیر کا۔ تو بشیر کا ورڈ کہتا ہے بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، دھمکانے والا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پین اور پلیئر لگایا ہوا تھا کہ ان کے پیغام کو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید نماز اس لیے پڑھتے ہوں گے دوزخ میں جائیں گے، یا نیکی اس لیے کرتے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے کرتے ہوں گے جنہیں اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، قرآن پاک کا جو سبجیکٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ موضوع انسان ہے۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل ٹگے ہیں، جنہوں نے ڈنڈے کے زور پہ ہی چلنا ہے، سزا کی وجہ سے ہی چلنا ہے۔ لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسے کچھ لوگ ہیں، یا وہ ٹوٹلی ایسے نہ بھی ہوں، کچھ چیزوں میں ایسے ہوں کہ وہ کچھ چیزیں تو خوشی سے کر لیتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ ایسے ہیں جو مجبوری سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یا تو آپ دفتر اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، نیو ڈے، زبردست نئی چیز سیکھوں گا، نئے دوست بنیں گے،
نئی اپرچونیٹیز، نئے مواقع، یا اب یار دل تو نہیں کر رہے یار جا رہے ہیں پتہ نہیں نہ ہی جاواں گا تو یار چھٹی لگ جائے گی، نوکری تو کرنا دیں، یا اس لیے جاتے ہوں گے. تو رزلٹس فرق ہیں. رزلٹس فرق یہ ہیں کہ جو لوگ خوشی لینے کے لیے کام کرتے ہیں، اس پہ اسٹڈیز اویلیبل ہیں، سالہ سال وہ دوسرے لوگوں سے، دوسرا جو گروپ ہے جو کہ وہی کام تکلیف سے بچنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بہتر پرفارم کرتے ہیں اور ان سے زیادہ اچیومنٹ ہوتی ہیں لائف میں. یعنی کہ اگر آپ واک اس لیے کرتے ہیں، یو شوڈ فیل گڈ، مجھے مزہ آتا ہے، آئی لو اٹ، ساری زندگی آپ کریں گے، آپ کو بہت فائدے ملیں گے. لیکن اگر آپ سر اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا یار وزن گھٹا لا ہے، جنا کٹیا تو جناب دل کا دورہ ہو جائے گا، تو پھر آپ اتنی دیر ہی کریں گے جتنا گزارا ہے، اس کے بعد پھر آپ چھوڑ دیں گے، اور کریں گے بھی تو شاید اس کا حق ادا نہ کریں. تو یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے. اب آپ اسی پرنسپل کو سمجھ کے اپنے بچوں پہ لیں. آپ وہی ہو رہا ہے جو آپ نے بتایا سوال میں، ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. آپ نے ان بچوں کو سزا، میں اکثر اوقات لوگوں کو نا اب یہ بعد میں کہہ رہا ہوں نا، سائیکالوجی تو ہے، سوشالوجی اور اینتھروپولوجی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ سویلائزیشن کیسے آتی ہیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی چیزیں جو سی ہیں وہ جو لوگ خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جی ٹریفک سگنلز پہ رکنا ہے. آج کل گورنمنٹ بڑی پاکستانیوں کو مہذب بنانے کی کوشش کر رہی ہے، 70 سال میں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اگر آپ انہیں چلان کے خوف سے وہ کام کریں گے تو وہ جہاں پہ بھی ان کو خوف نہیں ہوگا کہ پولیس والا نہیں کھڑا، رات کا ٹائم ہے، وہ ٹریفک سگنلز کو اوبے نہیں کریں گے. میں اکثر اوقات میں ان لوگوں میں سے خود بھی ہوں کہ رات کو 1 بجے بھی میں لال بتی پہ کھڑا ہو جاؤں گا، چاہے کوئی بھی نہ ہو، اور میرے آگے پیچھے کوئی دوست یار بیٹھے ہوں یا کوئی، وہ بھی مجھے کو نہیں مارتے، یار کوئی نہیں ہے گا، سارے نکلتے پے نے، چلا بھی جا. لیکن مجھے کھڑے ہونے میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہی تو موقع ہے میرے کردار کا، ابھی تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا، نہ ہی ڈر رہا ہے، ابھی تو ہی تو موقع ہے کہ میں اپنا ذرا ٹیسٹ کروں ٹیمپرامنٹ. تو میں کھڑا اس وقت بھی ہو جاتا ہوں. تو وہ لوگ جو آپ کو ایسے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قطار میں کھڑے رہیں گے، لائن میں لگے رہیں گے، جبکہ کوئی اب وہ خوشی، وہ آپ ان کو پاگل چاہے سمجھیں، لیکن وہ پلیجر ڈریون، ان کو خوشی مل رہی ہے اس چیز کو، یار سب وائلیٹ کر رہے ہیں لا اور ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو کتنا مشکل کام ہے ایسا معاشرہ بنانا، لگ پتہ جائے گا. ہم سڑک بنانا کتنا آسان کام ہے، 2 سال میں سڑک آپ کی جناب، 4 سال میں آپ کی موٹر وے بن جاتی ہے. لیکن لوگوں کو اس پہ چلانے کے لیے انسان بنانا کتنا مشکل کام ہے. آپ نے ملک میں بڑی فیسلٹیز آپ کو ملتی ہیں، بسیں ملتی ہیں، پتہ چلتا ہے بعد میں جناب وہ گئی سیٹ تو وہ گیا، وہ ستیہ ناش پھیر جاتا ہے. کوڑے دان رکھے ہوتے ہیں، کوڑا لوگ باہر پھینک رہے ہوتے ہیں. تو جیسے وہ ہے نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتوں سے بھی بہتر ہے انسان بن جائیں ہم. تو ہم، اللہ نے تو ہمیں آدمی تو بنا دیا تھا، لیکن انسان تو ہم نے بننا تھا نا، حرکتوں سے بننا تھا. کہ اگر ہم انسانوں کی حرکتیں کریں تو، اگر ہم نے جانوروں کی حرکتیں ہی کرنی ہیں تو پھر اللہ ہی خیر کرے. تو اب یہ آپ کو لگے گا یہ پوری کی پوری 74 سال کی تاریخ میں پاکستان میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو لگ پتہ جائے گا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ خود آ کے ٹیکس جمع کرائیں، خود بجلی کے بل جمع کرائیں، خود اشارے پہ کھڑے ہوں، کوڑا نہ باہر پھینکیں. نسلیں گزر جاتی، نسلیں لگ جاتی ہیں. 3 نسلوں کا کہتے ہیں سفر ہوتا ہے تبدیلی کا، 3 نسلیں لگتی ہیں اگر آپ کی پلاننگ ٹھیک ہو تو، کہ لوگوں کی گٹے گوڑوں میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے. آپ یورپ میں دیکھیں کیسے لائن میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں جناب، مجال ہے کسی کی کہ جی لائن سے باہر نکل جائے گا. ہماری حالت دیکھیں، لائن کھڑی ہوگی، دوسرا آگے کہ پاگل ہے کہ سارے ہوتے گم 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 کرتا، ادھر سے جائے گا ادھر سے جائے گا ادھر سے جائے گا، آگے آگے ہوگا کیا، ٹریفک جام ہو جائے گی، بلاک ہو جائے گی، بے صبری. یہ جہالت ہے. تو آپ کو جو رزلٹس مل رہے ہیں نا، وہ ویسے ہی مل رہے ہیں کہ آپ اس ڈنڈے کے زور پہ کسی کو امتحان تو دلوا سکتے ہیں، لیکن شوق پیدا نہیں کر سکتے پڑھائی کا. تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اپنا بدل دیں، یعنی کہ آپ اپنے ماڈل کو بدلیں اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں. ایز اے ٹیچر آپ پہ ذمہ داری ہے. آپ نے بچے کو میٹرک کرا کے جس کے دل میں محبت ہی نہیں ہے پڑھائی کی،
آپ نے ڈنڈے کے زور پہ اس کو میٹرک کرا بھی لیا تو نہ وہ آپ کی عزت کر رہا ہے اور نہ ہی اس نے اس پڑھائی کے ساتھ کچھ حق ادا کرنا ہے. اور اکثر اوقات ہم بچوں کو پڑھا کے ظلم کرتے ہیں, ظلم بلیو میں ظلم کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میں ایک جانتا ہوں ہمارے ادھر قریب ہی ایک صاحب رہتے ہیں کسی کے فارم ہاؤس کے اندر, تو وہ خود مالی تھے اور ماشاءاللہ مالی ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں, کام کرتے آئے ہیں ساری زندگی نوکری. ان کے آگے سے بچہ بھی, بیٹا بھی ہے. ان کا بڑا شوق تھا کہ میرا بیٹا پڑھ جائے, تو انہوں نے بیٹے کو زبردستی کرا کرو کے میٹرک تو کرا دیا. اچھا, وہ میٹرک کر کے وہ جو باؤ صاحب بنے ہیں وہ نہ مالی بننے کے قابل ہیں اور نہ ہی وہ باؤ بن پایا. یعنی کہ اب وہ کیا کہتے ہیں, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اگر وہ باپ کے ساتھ لگے رہتے تو شاید بہتر مالی بن کے تو بہتر ہوتا. اب یہ ان کی حالت کیا ہے کہ یہ جناب سوٹی بوٹی بھی پتلون بھی پہننی ہے اور سٹائل بھی کرنا ہے, اور باپ کے اور اوپر سے جناب نخرہ بھی ہے. اور میٹرک کی کیا آپ کو سامنے کیا ایک بندے کو میٹرک کے بیس پہ آج کل تو امیزون سے لوگ ٹیکسیاں چلا رہے ہوتے ہیں, میٹرک کو کون دفتر میں چائے بنائے گا نا. نہ وہ مزدوری کر سکتا ہے, نہ وہ محنت کرتا ہے, نہ وہ فارمنگ کر سکتا ہے, اور نہ ہی وہ کسی اور جگہ پہ کہا. تو اب وہ میرا خیال ہے کہ مالی بننا اور پودے کا کام کرنا اور نرسری کھولنا وہ زیادہ معزز پروفیشن ہے بجائے اس کے کہ آپ جہاں لوگوں کے باتھ روم صاف کریں یا لوگوں کے پاس لوگوں کو چائے بنا کے پلائیں, آفس بوائے بن جائیں. اپنا کام ہے, نیچر کے ساتھ ہیں, زیادہ اٹانومی ہے, میری یہ سوچ ہے. لیکن اب وہ اس قابل نہیں رہا, تو بعض ہم زبردستی لوگوں کو پڑھا کے اپنے شجر سے ہی توڑ دیتے ہیں اس شاخ کو. وہ شاخ, میں یہ نہیں کہہ رہا پڑھائی نہیں پڑھنا نہیں چاہیے, لیکن میں کہہ رہا ہوں پڑھائی کا شوق اگر نہ ہو تو زبردستی پڑھانے سے. اگر وہ والد صاحب نے شوق پیدا کیا ہوتا کہ بیٹا دیکھو, آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں جون سی ہے نا وہ بیہیویئرل, اس کو بیچاری کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کو بیہیویئر ماڈلنگ کہتے ہیں. وہ سالہ سال بچی پیدا ہوتی ہے نا, اس کے سامنے کہتی رہتی ہے ہائے کچھ پڑھ لینا, کچھ کر لینا, نہیں تو دیکھو تمہاری ماں کی طرح تم بھی کچن میں کام کرتی رہو گی. اب وہ ہوتا ہی ہے کہ بچی کے دماغ میں ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن, گریڈس, نمبر, وہ اچیور بننی شروع ہو جاتی ہے. اس میں شوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ شوق کی بیس پہ سیلف ڈریون موڈ میں آ جاتی ہے, آٹومیٹک گیئر پہ پڑھی جاتی ہے, محنت کی جاتی ہے, ترقی لی جاتی ہے. شوق نہیں پیدا ہوا تو آوارہ پھرتے رہیں گے پڑھنے کے باوجود بھی, کیونکہ پڑھائی تو ساری زندگی, اگر آپ کسی پروفیشن میں آتے ہیں تو ساری زندگی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. اگر ایک بندے میں پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے تو آپ نے میٹرک کرا کے کون سا تیر مار لیا اس کو. تو آپ کو ماڈل کو چینج کرنا پڑے گا, اور ماڈل کو چینج کرنا یہ پڑے گا کہ سزا اگر آپ کو یوز بھی کرنی پڑے, نمبر ایک مار کی کوئی جگہ نہیں ہے, مار کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سزا دیں, سائیکولوجیکل سزا دیں, پاس بلا کے کوچنگ کریں, کاؤنسلنگ کریں, اس کو جو کہنا کہیں, باقیوں کو ریوارڈ کریں, اس کو ریوارڈ نہ کریں. تو سائیکولوجیکلی آپ کسی کو کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو سزا دیں. مار کا تو کانسیپٹ ختم ہو چکا ہوا, یہ تو وہ غلاموں والی سائیکی ہے ابھی بھی جو چلتی آ رہی, کہ جی غلاموں کو مارا جاتا تھا. نمبر دو یہ کہ بنیادی طور پہ آپ کو ماڈل چینج کرنا پڑے گا. موٹیویشن, آپ کو خود ایسا بننا پڑے گا, رول ماڈل بننا پڑے گا, اور آپ کو وہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی کہ بچوں کو اندر لگن پیدا کریں اور ان کو پروگرام کریں, ان سے ڈسکس کریں, ان سے باتیں کریں, ان کو پیار کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ پڑھے لکھے اور اسٹوڈنٹ میں اور پڑھانے والے میں فرق ہی کوئی نہ ہو, دونوں کی سوچوں میں, دونوں کی زبان میں, دونوں کے اخلاقیات میں, دونوں کے کپڑوں میں, تو کون پڑھنا چاہے گا؟ وہ ان کے آپ کے پاس کیا, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا پڑھنے سے فائدہ ہے, تو مجھے پہلے وہ فائدہ دکھانا تو پڑے گا نا, کہ دیکھیں میری پڑھائی نے مجھے سویلائزڈ بنایا, میرے گھر دیکھو, میرے بچوں کو دیکھو, میری لائف سٹائل کو دیکھو, میری زبان کو دیکھو, میرے اخلاقیات کو دیکھو, میرے موریلٹی کو دیکھو, میرے آداب کو دیکھو, میرے تحمل کو دیکھو, میری برداشت کو دیکھو.
میرے بات کرنے کے سلیقے کو دیکھو، میرے کپڑے کو دیکھو، میرے رکھ رکھاؤ کو دیکھو، لحاظ کو دیکھو، حقوق کیسے میں پورے کرتا ہوں اس کو دیکھو، سڑکوں میں میرا رویہ کیا ہے اس کو دیکھو. یہ پڑھائی تو یہ ہوتی ہے. تو اگر آپ رول ماڈل بنتے ہیں اور وہ بچہ دیکھتا ہے کہ یار ٹیچر از ڈفرینٹ، تو ہر بچے کی خواہش ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ چیز کرنا چاہتا ہے جو کہ اس کو اپنے فائدے کی نظر آئے. آج اگر وہ بچہ پڑھنا نہیں نہ چاہ رہا تو ان کو پڑھائی میں اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا. اس کو نظر نہیں آ رہا کہ میں پڑھ کے کیا تیر مار لوں گا، ایسا بنوں گا ویسا بنوں گا، تو میں تو پڑھے بغیر ہی ٹھیک ہوں. اور اگر اس کو نہ پڑھنے کے زیادہ فائدے نظر آ رہے ہیں، یار وہ فلانے کو دیکھو نا کرکٹر بن گیا، وہ پڑھا نہیں ہے، دیکھو اس کو کتنا پیسہ ہے، یا رانگ بینچ مارکس ہو چکے ہیں. تو آپ کو ان کو بینیفٹس کو بڑھانا پڑے گا کہ پڑھنے سے بیٹا اٹس ناٹ اباؤٹ کمانے کے بڑے طریقے ہیں، بہت کچھ کما لو گے، لیکن بیٹا کمانے والا ایک پڑھا لکھا ہو اور ایک کمانے والا جاہل ہو، دونوں کو شاید پڑھائی تو آپ کو خرچ کرنے کے اور کمانے کے بھی طریقے بتاتی ہے، آداب دیتی ہے. آپ سوچیں نا کہ ایک آدمی پڑھا لکھا اس کے پاس پیسے آ جائیں تو وہ پیسوں کو کیا استعمال کرے گا، اور ایک جاہل کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں تو وہ ان پیسوں کا کیا استعمال کرے گا. سویلائز دنیا میں جا کے دیکھیں، وہ پیسہ آتا ہے، وہ ٹریول کرتے ہیں، وہ گھومتے ہیں، وہ پھرتے ہیں، وہ اپنی کوالٹی آف لائف کو بڑھاتے ہیں، وہ ایجوکیشن پہ پیسے خرچ کرتے ہیں. اور جاہل کے پاس پیسہ آ جائے گا تو وہ کیا کرے گا، شو بازی کرے گا. بڑے اس پہ محاورے بنے ہوئے ہیں. تو آپ کے سامنے کئی آپ کے اپنے ملک میں اور آگے پیچھے اور آپ کے اسلامی دنیا میں بڑی ایسی اگزامپل ہے جن کو پیسہ مفت میں مل گیا، ایجوکیشن نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں ان پیسوں کے ساتھ. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ کو ان میں لگن پیدا کر. یہی چیلنج، ایسا استاد جو کسی کی زندگی بدل دے، اس کی دنیا زندگی. وہ استاد نہیں ہے کہ آپ نے اسے میٹرک کرا دیا. وہ کیا استاد ہے؟ استاد تو وہ ہے جو کسی کی زندگی بدل دے، اس کو لگے کہ میری اگلے پچھلے نسلیں بدل کے رکھ دی ہیں، میری کل کو شادی. آپ سوچیں ایک پڑھے لکھے آدمی کی سوچ اگر بدل جائے تو اس کی شادی کا کرائٹیریا بدل جائے گا. وہ خاندان سے، اگر اس کا جاہل بھی ہے، خاندان پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، اس کی شادی بدل جائے گی، اس کی اولاد کی تربیت بدل جائے گی، بدلنے اٹھنے بیٹھنے، گھر گرہستی، نیبرہڈ، سب کچھ بدل جائے گا. ایسے استاد کی تو عزت ہوگی کہ یار اس بندے نے تو میری زندگی بدل کے رکھ دی. لیکن خالی آپ نے میٹرک اس کو جناب گھوٹ کے ڈنڈے کے دور پہ کرا دیا ہے تو وہ تو گالی ہی دے گا کہ یار اس نے میرا تباہ کر دیا مجھے. تو موٹیویشن کو انڈرسٹینڈ کریں کہ رول ماڈل بنیں، بچوں میں چاہت پیدا کریں پڑھنے کی. انہیں بتائیں بیٹا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے ارد گرد کون سا شخص ہے جس سے آپ انسپائر ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ جو شخص ہے اگر اس کے پاس پیسے تو آ ہی گئے ہیں، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو اس کے بچے کیا کر رہے ہوتے، اس کے کپڑوں کا رنگ کیا ہوتا، وہ آپ سے بات کیسے کرتا؟ بیٹے سویلائزیشن تو یہ ہے، آپ پڑھیں گے، صاف ستھرے ہوں گے، صاف کپڑے پہنیں گے، زبان آپ کی صاف ہوگی، آپ کو اچھی باتیں سمجھ آ سکتی ہیں، آپ باہر جائیں گے، آپ اور ایکسپوجر آپ کا براڈ ہوگا. پڑھنا تو یہ ہے، تعلیم تو اسے کہتے ہیں کہ آدمی کو سویلائزڈ بناتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اگر آپ ماڈل یوز کریں تو پھر جو آپ کا ایشو ہے کہ جی وہ عزت نہیں کرتے یا وہ آگے سے پڑھائی کنٹینیو نہیں کرتے، اگر آپ نے چاہت پیدا کر دی تو آپ کچھ بھی نہ دیں انہیں، وہ ریسورسز بھی خود کریٹ کر لیں گے، اور وہ ان کے پاس کچھ نہیں بھی ہوگا تو وہ پڑھتے رہیں گے، اور وہ ریسورسز جنریٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے پڑھنا ہے، وہ جناب محنت مزدوری کر کے بھی پڑھیں گے. اور اگر چاہت نہیں ہے تو آپ ان کے گھر میں کتابیں لے کے بھی چلے جائیں، استاد بھی وہاں پہ بھیج دیں تو وہ پھر بھی نہیں پڑھیں گے. اگر پڑھا بھی دیا، سو کار پڑھانے کا مطلب ہے کہ ڈگری دلوا بھی دی، تو اس کا نہ حق ادا ہوگا، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی وہ اس سے ان کی سویلائزیشن یا ان کی جو ذہن بدلتا ہے وہ بدلے گا. تو میرا خیال ہے یہ اس کا جواب ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا جو دوسرا جواب ہے انشاءاللہ میں اگلے سوال میں آپ کو دوں. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں
کیا پتہ آپ کی اس شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ آپ ساروں کا. نیو سبسکرائبرز ہیں، جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں، جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ. اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333483742 پر. یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ 3 مہینوں کے اندر 100 سبسکرائبرز پر فائز حسن سیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی ہوئی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے. 300 سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار کا مل سکتا ہے. آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار میں. 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسن سیال صاحب کو ایک 1-on-1 کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن 1 آور ہوتی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ پالیسی.